یسجدان الشمس والقمر بحسبان، بے شک سورج اور چاند کو ہم نے ایک اندازے سے بنایا، والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور درخت اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چوتھی نعمت اس مقام کے اوپر ذکر کی، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں ایک اندازے سے۔ الشمس قرآن مقدس میں سورج کا جو نام ہے 33 مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے سورج کا ذکر کیا ہے، اور قمر جو ہے یہ 22 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا ہے، اور جو ہے 33 مقامات کے اوپر اللہ کریم نے سورج کا ذکر کیا ہے۔ اور الشمس والقمر ان دونوں کو ملا کے 19 مقامات میں 19 آیات ایسی ہیں قرآن مقدس میں جہاں پہ سورج اور چاند دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس میں جہاں پہ سورج اور چاند دونوں کو ملا کے ذکر کیا گیا ہے وہ سورۃ انعام کی آیت ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ یہاں پہ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، وہاں پہ فرمایا کہ جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، یعنی کہ وہ پہلی آیت ہے قرآن مقدس میں جہاں پہ سورج اور چاند دونوں کا اکٹھا اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، جبکہ 27 مقامات پہ چاند اور 33 مقامات پہ سورج، ان دونوں کو جمع کرو تو یہ 60 تقریباً بن جاتے ہیں۔ اور وہ جو آیت ہے اس آیت کے جو کلمات ہیں اللہ کریم نے جو ذکر کیے ہیں اس کے 24 کلمات ہیں۔ گویا کہ سورج اور چاند میں دونوں میں، سورج اور چاند میں مہینوں کا حساب ہوتا ہے، مہینے جو ہیں سورج کے حساب سے بھی 12 ہیں اور چاند کے حساب سے بھی 12 ہیں۔ تو جہاں پہ قرآن مقدس میں پہلی دفعہ سورج اور چاند دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے اس آیت کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے 24 رکھے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے بھی قرآن مقدس یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا پھر اس کے جہاں پہ یہ آیت ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، سکنا تک اگر حروف کو دیکھا جائے تو یہ 24 حروف ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ 24 حروف کے بعد آگے آتا ہے الشمس والقمر، یعنی 24 کے اشارہ دیا کہ یہ چاہے چاند کا حساب ہو چاہے سورج کا حساب ہو، سال میں جو ہے یہ 12 مہینے ہوتے ہیں، تو دونوں کو ملا کے یعنی کہ یہ 24 بن جاتے ہیں۔ چاند کے حساب سے بھی 12 مہینے ہیں اور سورج کے حساب سے بھی 12 مہینے ہیں۔ چاند کے حساب سے ایک سال کے بعد 11 دن کا فرق آتا ہے نظام شمسی کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے مقامات کے اوپر کیوں قرآن پاک میں ذکر کر دیا، حالانکہ سورج ایک ہے اور چاند ایک ہے؟ جہاں پہ بھی قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں یا ان عبادات کا تعلق یا سورج سے ہوتا ہے یا عبادات کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ ایک وہ عبادت ہے جو دن اور رات میں عبادات کی جاتی ہے، جتنی بھی ان کو کہا جاتا ہے عبادت الیومیہ، جو دن اور رات کی عبادت ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورج سے رکھا ہے، اور جو سال کے بعد آنے والی عبادات ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ اب دیکھو یہ جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز جو ہے، اس کا جو کیسے ہم اس ٹائم کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل
فرمایا کہ جس وقت سورج ڈھل جائے تم اس وقت نماز پڑھو، یعنی جو دن اور رات کی عبادات ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ رکھا ہے، جو سال کے بعد آنے والی عبادات ہیں ان کا تعلق چاند سے رکھا ہے۔ جیسے تم یہ رمضان المبارک ہے، رمضان چاند کے اعتبار سے دی، اگر چاند سے اعتبار سے ہوتا تو رمضان ختم ہی نہیں ہونا تھا، اس لیے یہ سورج کے اعتبار سے سال کے بعد والی عبادت ہے جب تک چاند نظر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم الہلال فأتموا 30 یوما، آپ نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرو۔ اگر چاند مشتبہ ہو جائے بادلوں کی وجہ سے آ کے تو پھر 30 روزے پورے کیے جائیں۔ اگر چاند کسی وجہ سے آ کے نظر نہیں آتا تو اس وقت فرمایا 30 روزے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اب حج جو عبادت ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، رمضان المبارک کی جو مہینہ ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، عیدیں جو ہیں ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، یعنی جو عبادات سنویہ یعنی سال کے بعد ہوتی ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور جو عبادات یومیہ ہوتی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ رکھا ہے۔ تو فرمایا والقمر حسبانا، اب قرآن پاک میں بہت سے مقامات کے اوپر سورج کا الگ بھی ذکر کیا گیا اور چاند کا الگ بھی ذکر کیا گیا۔ چاند جو ہے اس کی 3 حالتیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے، اور یہ چاند 27 دن اور 32 منٹ اور کچھ پوائنٹ سیکنڈ جو ہے یہ چاند آسمان کے اوپر گردش کرتا ہے، جبکہ سورج جو ہے سورج تمہاری نگاہوں میں غروب ہوتا ہے لیکن حقیقت میں سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک طرف سے سورج چل رہا ہوتا ہے، تو جس طرح چاند کی عمر اتنی ہے کہ یہ 27 دن 32 منٹ اور کچھ سیکنڈ تک یہ آسمان کے اوپر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی پہلی حالت جو ہوتی ہے چاند کو کہا جاتا ہے ہلال۔ ہلال یہ ہوتا ہے پہلے عشرے کا چاند جو ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا ہم نے چاند کو لوگوں کے مواقیت کے لیے اور حج کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے عشرے کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، اور تیسرے بدر کا مطلب ہے پورا چاند جس وقت ہو جاتا ہے، اور آخری عشرے کے چاند کو قمر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، فرمایا جس طرح باریک چاند نکلتا ہے پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے۔ یعنی ان کے کیا قرآن مقدس نے بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں۔ سورج جو ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں ان کو ایک اللہ کریم نے دائرہ دیا ہے کہ اس دائرے میں چاند اور سورج گھومتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاند سورج کے ساتھ ٹکرا جائے یا چاند جو سورج جو ہے وہ چاند کے ساتھ ٹکرا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن کے اوپر سبقت لے جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں یہ ایسا ہوتا؟ فرمایا بحسبان، یہ ہم نے بڑے باریک بینی کے ساتھ اندازہ کر کے ان کو چلایا ہے۔ ایک ہوتا ہے حساب کا مطلب ہوتا ہے عام موٹا موٹا حساب کرنا، حسبان شبان فعلان کے وزن کے اوپر ایسا باریک حساب کے ساتھ، فرمایا جس کا مخلوق کے ساتھ کرنا وہ محال ہوتا ہے۔ بحسبان والقمر قدرناہ، دوسرے مقام پہ فرمایا کل شیء، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ اب سورج میں بھی روشنی ہے اور چاند میں بھی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حرارت رکھی ہے،
اور چاند کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے لطافت رکھ دی ہے۔ سورج کو دیکھنے سے انسان کی بینائی کمزور ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے سے انسان کی بینائی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ وَالْقَمَرَ نُورًا، ہم نے چاند میں نور رکھا ہے۔ نور جو ایسی روشنی ہے جو کسی حالت میں بھی اس میں حرارت بھی نہیں ہوتی، کسی حالت میں بھی نور میں نقصان نہیں ہوتا۔ نور میں اللہ تعالیٰ نے نقصان والا شبہ ہی ختم کر دیا ہے۔ جس طرح چاند میں روشنی اس کی ٹھنڈی ہے، اس کا ہمیشہ فائدہ ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے چاند کو بھی نور کہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب کیا قرآن والا نور اور ادھر چاند والا نور، ان دونوں نوروں میں کیا فرق ہے؟ چاند والا جو نور ہے وہ تمہاری بصارت کو تیز کرتا ہے، قرآن والا جو نور ہے یہ بصارت کو بھی تیز کرتا ہے اور بصیرت کو بھی تیز کرتا ہے۔ یہ قرآن والے نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو خاصیات رکھی ہیں، یہ دو صفتیں کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے ہی نہیں دی۔ یہ صرف دونوں صفتیں جو جمع ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جمع ہے۔ اب کیا سورج کی جو گرمی ہے، جو حرارت ہے، اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں کہ انسان کی فصلیں جو ہیں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی اگر سورج کی روشنی نہ ہو۔ تو دن کو اس لیے فرمایا ہم نے اس کو روشنی تیز کر دی ہے تاکہ انسان آرام سکون کے ساتھ اپنا کام کاج جو ہے وہ کرتا رہے، اور رات کی جو روشنی ہے اس میں ہدوء ہے، اس میں سکون رکھ دیا ہے، اس میں اطمینان رکھ دیا ہے، اس میں راحت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تاکہ پورے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ رات کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ بندے کی ختم کر دیتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق صحیح طریقے سے وہ سوتا ہے۔ اس لیے دوسرا کہ جس وقت یہ چاند طلوع ہوتا ہے، آدمی جب سو جاتا ہے تو فرمایا رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹائم رکھا ہے، اس ٹائم میں خاص جو ہیں وہ چاند کی تورانیت کی شعائیں جو ہیں وہ انسان کے دماغ کے اوپر آتی ہیں، اس شعاؤں کی وجہ سے آ کے، اس تورانیت کی وجہ سے آ کے، چاہے اس کو 10 دن بھی تھکاوٹ ہوئی ہے، ایک ہی رات میں اس کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک خاص مادہ رات کے ٹائم پہ آسمان سے اترتا ہے، وہ انسان کے وجود کے اوپر مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو سکون بنایا ہے۔ وہ سکون آسمان سے ایک خاص گھڑی ہے، خاص ٹائم ہے جس ٹائم کے اوپر وہ مادہ انسان کے اوپر اترتا ہے، جس سے انسان کو سکون اور راحت، ہدوء اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ تو فرمایا والقمر بحسبان، ان کو بڑے ایسے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے یہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ یہ مخلوق میں سے کسی کی بات مانتے بھی، یہ میرے تابع ہیں کسی اور کے تابع۔ لوگوں نے مشہور کیا نا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی اور سورج جو ہے وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جب تک حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس وقت تک سورج جو ہے وہ کھڑا رہا، اس کی زردی برقرار رہی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اور دوسری ایک اور ضعیف ایسی بات کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز قضا ہو گئی اور سورج جو ہے وہ رک گیا، آپ اٹھے فوری نماز پڑھی، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ سورج کسی کی بھی بات نہیں مانتا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز قضا ہو گئی، سورج نکل آیا۔ حضرت بلال کو آپ نے پہرے کے اوپر مقرر کیا، مشرق کی جانب اونٹوں کے پلان کا ڈھیر لگا کے صحابہ کرام بھی سو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے۔ آپ نے فرمایا پہرے دار کون ہوگا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں فجر کے ٹائم پہ اٹھا دینا۔ غزوے کی تھکاوٹ تھی بہت زیادہ، جنگل میں تھے، ویران میں، وہاں پہ جو ہے سارا دن سفر کیا۔ تو حضرت بلال جو ہیں، جو مشرق کی جانب اونٹوں کے پلان تھے،
ان کے ساتھ ٹیک لگا کے پہلے تو قرآن پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے ٹیک لگا کے مشرق کی جانب منہ کر کے کہ جب بھی سورج جو ہے وہ فجر کاذب جب طلوع ہوگی تو میں اس وقت اٹھا دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، پہرے دار حضرت بلال بھی سو گئے۔ اب سورج نکل آیا۔ حضرت علی کا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن فرمایا سورج نکل آیا، نماز سب لوگوں کی قضا ہو گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، نماز سب کی قضا ہو گئی۔ جب سورج کی شعاعیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کے اوپر آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا این بلال، کدھر گیا بلال؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ گئے۔ حضرت عمر کو تھوڑا سا غصہ آیا، جلالی طبیعت تھی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی ذرا مجھے اجازت دو، میں نہ حضرت بلال کو اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم رک جاؤ، میں خود ہی حضرت بلال کو اٹھا لیتا ہوں۔ جب حضرت بلال کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی قم یا بلال، بلال کھڑا ہو، تو نے سب کی نماز جو ہے وہ قضا کروا دی، کیا ہوا تمہیں؟ تم نے تو کہا تھا میں پہرا دوں گا۔ تو بلال نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر غلبنی ما غلبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جو چیز آپ پہ غلبہ کر گئی میں بلال کے اوپر بھی غلبہ کر گئی، آپ بھی نہیں اٹھے اور میں بھی نہیں اٹھا۔ تو اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نام او نسی فلیصلیھا اذا ذکرھا، فرمایا جو آدمی بھول جائے یا سو جائے، جس وقت اٹھے، جس وقت اس کو یاد آئے اس وقت وہ نماز کو ادا کر لے۔ تو سورج جو ہے وہ واپس گیا نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا آیۃ من آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی 1 سال اور 5 مہینے کی عمر میں آپ کی گود میں حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اس دن ہی سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ سورج کو گرہن جو ہے آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے آ کے لگا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احدکم ولا لحیاتہ، کہ لوگو یہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا تعلق کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کو ہم نے ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورج اپنے مدار میں پورا دن گھومتا رہتا ہے، چاند اپنے مدار میں پوری رات جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور فرمایا درخت جو ہیں، نجم قرآن مقدس میں 2 معانی میں ذکر ہے۔ ایک تو نجم سورت ہے، اور قرآن پاک میں ایک سورج کے نام پہ بھی ایک سورت ہے سورت شمس، اور ایک ہی سورت قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس سورت کا نام سورت قمر ہے، اور سورت والشمس وضحاہا، اس سورت کا نام سورت شمس ہے، اور ایک سورت قرآن میں سورت نجم ہے۔ نجم کا ایک معنی ہوتا ہے ستارہ، والنجم اذا ہوا وبالنجم ہم یہتدون، ایک مطلب ہے نجم کا ستارہ، دوسرا نجم کہتے ہیں اس بیل کو جس کا تنا نہیں ہوتا، جیسے یہ تربوز کی بیل جو ہے، کدو کی بیل جو ہے، ایسی جو بیلیں ہیں ان کو نجم کہا جاتا ہے۔ شجر اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کا تنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، یعنی بیلیں جو ہیں جن کا تنا نہیں ہے اور جو تنے والے درخت ہیں، والنجم والشجر یسجدان، یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، کسی اور کو سجدہ۔ تمہاری نگاہ میں یہ جو ہے غیر ذوی العقول چیزیں ہیں، جن میں یعنی کہ عقل نہیں ہے، غیر ذوی العقول چیزیں ہیں۔ 2 دلائل اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذکر کیے، سورج بھی اور چاند بھی۔ 2 دلائل اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذکر کیے، عشب جو بوٹیاں بیلیں ہیں اور درخت جو ہیں۔ فرمایا یہ جو درخت ہیں اور بیلیں ہیں، یسجدان یخضعان، یہ اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے
جس طرح سورج اور چاند جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور بیلیں اور درخت جو ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرمایا یہ چیزیں غیر ذوی العقول ہو کے یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکتی؟ تمہیں تو خدا نے عقل دی ہے، عقل ہونے کے باوجود پھر تم غیر کے سامنے جھکو، پھر تم عقل مند نہیں، پھر تم بھی غیر ذوی العقول ہی ہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے یہ دلائل ذکر کیے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ باقی جو درخت ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو شمس و قمر ہیں، ان کا سجدہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طرح تم سجدہ کرتے ہو۔ تو فرمایا سجدہ جو ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ چیزیں اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات تمہیں بنایا ہے، پھر تیرا زیادہ حق ہے کہ تو صرف اللہ ہی کو سجدہ کر، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدے کی اجازت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا إله العالمين. اللهم لا تحرمنا من ثواب ليلة القدر يا إله العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك العابدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عن المؤمنين والمؤمنات. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.